نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جس کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ایک ان میں سے جماعت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور دوسری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا۔ نبی بھی وہی بنتا ہے کہ جس کا انتخاب خدا کرتا ہے، اور صحابی بھی وہی بنتا ہے جس کا انتخاب خود خدا کرتا ہے۔ پھر جس کا انتخاب خدا کرتا ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی وہ خود اللہ ہی کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، لیکن بیٹا جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، لیکن باپ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، ایسا نبوت کا تاج پہنایا کہ قیامت تک کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن سکا چچا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب رب کسی کا انتخاب کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے، تو اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی وہ خود خدا کرتا ہے۔ اب اللہ کا انتخاب بھی دیکھو کیسا لاجواب ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ بنو تمیم سے کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ بنو عدی سے کیا، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بنو امیہ سے کیا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بنو قریش سے کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فارس سے کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب یمن سے کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب قبیلہ غفار سے کیا۔ دیکھو خدا کا انتخاب کیسا لاجواب ہے کہ اب دیکھو ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی، مفسر، محدث، محقق مل جائیں، ان سارے ولیوں کی عبادت ایک طرف، لیکن جو حبشے کا کالا بلال ہے، رنگ کا گورا بھی نہیں ہے، کالا ہے، عربی بھی نہیں، اجمی ہے، اپنا بھی نہیں، پرایا ہے، لیکن مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سادہ کپڑا پہن کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر سامنے سے رخ مصطفیٰ کے چہرے پر جب نگاہ ڈالتا تھا تو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ زمین پر چلتے تھے حضرت بلال، اور معراج کے موقع پر خود میرا نبی فرماتا ہے میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اسے کہتے ہیں معیار صحابہ، اسے کہتے ہیں معیار صحابہ اور عظمت صحابہ۔ جو شان اللہ نے، جو مقام اللہ نے، جو عزت مقام اللہ نے دیا ہے، پوری دنیا میں صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ یہ عظمت، یہ مقام، یہ اعزاز دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ میں عرض کر رہا تھا ان سارے ولیوں کی، غوث، کتب، ابدال کی عبادت اکیلے ایک بلال حبشی کی رخ مصطفیٰ پر ڈالی جانے والی نگاہ کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں معیار صحابہ۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔